السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج صرف آپ حرم علی کی زیارت کریں، زیارت کرنا بھی بہت بڑی عظیم درجات رکھتی ہے۔ آج چونکہ تھوڑی سی طبیعت ناساز، اس لیے صرف زیارت کریں آپ اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے کو یہ زائرین کو دیکھیے، آج ماہ رمضان عظیم مہینہ، سامنے سین فاطمیہ۔ اس مہینے میں ہمیں صرف روزہ نہیں رکھنا زبان کا، ہمیں اپنے اخلاقیات، اپنے کردار، یہ سامنے سین فاطمیہ کا دروازہ ہے جو کہ ابھی شاید کام ہو رہا ہے۔ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے گھر میں، فریج میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ کے بھی نہیں اس کو استعمال کرتے۔ کیونکہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، لیکن عملی زندگی میں ہم جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، چوری وہی ہوتی ہے امانت میں خیانت کرتے ہیں، بات بھی ایک امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت کرتے ہوئے بھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو روزہ صرف روزہ زبان کا نہیں ہے، یہ ہمیں ایک درس دے کے جاتا ہے۔ اللہ پورے سال کی جیسے آڈٹ ہوتا ہے نا، تو وہ ہمارے روحوں کا آڈٹ ہوتا ہے تاکہ ہم اگلے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ چونکہ میں نے آج کہا تھا کہ میں صرف آپ کو زیارت کراؤں گی، لیکن حرم علی میں ہوتے ہوئے ایک اچھی بات کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ ویڈیو بنانے کا مقصد ہو۔ اس لیے تو ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے صرف روزہ نہیں رکھنا بلکہ اپنی روح کو بھی روزہ رکھانا ہے، کیونکہ روح روزہ رکھے گی تو پھر ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ زبان کا روزہ، زبان کوئی ایسی بات نہ نکالیں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، جھوٹ نہ بولیں۔ کانوں کا روزہ کہ کانوں سے کوئی ایسی بات نہ سنیں جو کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ پاؤں ہمارے اس طرف نہ جائیں جس طرف سے جانے سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ دن کو روزہ رکھ کے رات کو کھولنے کے بعد بھی ہمارے اوپر وہی طاری رہنی چاہیے حالت کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، اور رمضان کے بعد بھی یہ عہد کریں ہم سب کہ ہم نے پورا سال یہی سمجھنا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں روزے میں کہا ہے کہ آپ نے چاہتے ہوئے بھی سامنے چیز موجود ہے، آپ نے کھانا نہیں ہے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے آپ ویسے کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور جب کھڑے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ حلال چیز بھی آپ پہ حرام ہو جاتی ہے، آپ نہیں کھا سکتے، آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں پورا سال اپنی عادات کو بھی اسی طرح ڈھالنا چاہیے کہ ہماری پوری زندگی میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں جس سے پروردگار عالم نے منع کیا اور معصومین نے منع کیا، اور ہمارے وقت کے امام موجود ہیں، وہ ہمارا نامہ اعمال دیکھتے ہیں تو کم از کم ہر ہفتے بعد ہمارا نامہ اعمال امام کے پاس جاتا ہے، تو اس میں پوری زندگی کے لیے یہ عہد ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اللہ، رسول اور معصومین نے منع فرمایا ہے۔
تو یہ ابھی ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں، یہ ہو نہیں سکتا حرم علی میں کھڑے ہوں تو ایک اچھی بات نہ ہو آپ سب کے لیے، میرے لیے۔ یہ مین گیٹ، خوش نصیب خادمین جو مولا کے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اندر تلاوت کلام پاک ہو رہی تھی، پرسکون ماحول۔ پروردگار عالم آپ سب کو حرم علی میں آنا نصیب کرے، اور ماہ رمضان یہاں پہ روزے رکھیں، رات کی عبادت، دن کی روزہ، رات کی عبادت، باعمل ہو کے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم باعمل ہو کے اس مہینے کو گزاریں۔ یہ آج ساری باہر کی زیارت، خوش نصیب یہ لوگ جو زائرین کے جوتے اٹھاتے ہیں، رشک آتا ہے ان کی قسمت پہ۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے ان زائرین میں شمار کرے کہ جن کا یہاں آنا قبول ہے، اعزازی ڈیوٹی بھی دیتے ہوئے۔ انہی اچھی دعاؤں کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ یہ دور کا چکے وسیع کر رہے ہیں حرم کو۔ آگے سے شہادت امام آ رہی ہے تو بہت زیادہ وسیع کر رہے ہیں، بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ اللہ آپ کو جلدی لے کے آئے، آپ آئیں گے تو آپ کو یہ نقشہ بدلا ہوا نظر آئے گا، مولا کی نگری، گھر، شہر۔ انہی دعاؤں کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔